ہماری پولیٹیکل ڈبیٹ کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جب اپوزیشن میں ہو تو اس کو کہنا اور بڑے بڑے خوبصورت الفاظ اور اقوال زریں ان کا تذکرہ کرنا، وہ ایسے لگتا ہے کہ یہ شخص تو آیا تو پاکستان کا نظام بس ابھی بدلا ہی بدلا، اور پہلے لوگ تو سارے واقعی چور اور ڈاکو تھے، پاکستان کو لوٹ کر چلے گئے، اب اس کی باری ہے، یہ آئے گا تو پاکستان کا نظام بدلے گا اور بہتری کی امید پیدا ہوگی۔ ہم نے آج مریم نواز کی تقریر سن رہے تھے تو اس میں ایک جملہ آ گیا، وہ حضرت علی کا کال، وہی کال جو عمران خان اپنے جلسوں میں دہرایا کرتے تھے، وہی کال اب مریم نواز بھی بول رہی ہیں، ان کی ٹویٹس میں بھی نظر آتا ہے، ان کے وہ پریس کانفرنس کے اندر بھی نظر آتا ہے، وہی باتیں عمران خان بھی کہتے تھے۔ لیکن اس ریاست کو ریاست مدینہ کا نعرہ مارنا تو آسان ہے، بنانے کے لیے جو عملی کام کرنا ہے وہ ابھی تک لوگ امید لگا کر بیٹھے ہیں۔ آپ کو ان کے بیانات کی دونوں کی ایک جھلک دکھاتا ہوں، دکھائیے گا جی۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ یہی حضرت علی کا قول ہے، کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ میرے کسی بھی رکن پر جہاں ظلم ہوگا، جہاں زیادتی ہوگی، میں چپ نہیں رہوں گی، میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ ایک ان کے بیان کا دوسرا حصہ جسٹس عظمت کے حوالے سے ہے، اور براڈ شیٹ کو بہت زیادہ پاکستان میں ہائپ ملی ہے۔ وہ اس لیے ملی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا ایک فوکس تھا کہ ہم نے یہ جو پولیٹیکل اپوننٹس ہیں ان ساروں کے اوپر کرپشن کی چھاپ رہی بھی بہت ہے۔ پچھلے 30 سالوں میں اگر ان کے اوپر ایک چیز کامن ہے تو وہ کرپشن کے اوپر ایلیگیشن ہے، جو بہت بے شمار ہیں، لمبے چوڑے ہیں۔ مشرف دور میں بھی رہے، اس سے پہلے جب یہ ایک دوسرے کی حکومتیں گراتے تھے اس وقت بھی رہے۔ لیکن جب پاناما والی جے آئی ٹی بنی اور اس میں ایک رول آیا سامنے جے آئی ٹی کا، پھر ایک جج صاحب کے اوپر الزام یہ آیا کہ انہوں نے کس طریقے سے واٹس ایپ کالز کی تھیں، تو بڑا ایک متنازع شکل میں وہ چیزیں سامنے آئی۔ مریم نے آج اس کے اوپر کچھ اظہار خیال کیا، پہلے وہ آپ کو دکھاتے ہیں پھر مزید بات کرتے ہیں۔ جسٹس عظمت سعید صاحب جو ہے، ان کو کون نہیں جانتا، پرسنلی ذاتی طور پہ اثر انداز ہو کر انہوں نے جے آئی ٹی بنوائی، انہوں نے واٹس ایپ کالز کی، جس جے آئی ٹی کو، بدنام زمانہ جے آئی ٹی کو آج تک واٹس ایپ زدہ جے آئی ٹی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کے بانیوں میں ان کا نام شامل تھا۔ ایک منتخب وزیر اعظم کے خلاف سازش تھی، اس میں وہ بہت بڑا اس کا حصہ تھے، جنہوں نے نواز شریف کے خلاف جو بھی سازش میں شامل رہا ہے اس کو واجد ضیاء صاحب کی طرح اور باقیوں کی طرح اس کو ریوارڈ کرنا تو ضروری ہے۔ عزت سے جسٹس عظمت سعید صاحب کو اس سے ریکیوز کرنا چاہیے اپنے آپ کو، اور ان کو یہ کہنا چاہیے کہ میں کیونکہ خود اس میں انوالوڈ ہوں اس لیے آپ مجھے اسپیئر کریں، ورنہ پاکستان کی عوام کے سامنے پھر کچھ اور حقائق جو کہ اس وقت شاید ہم نہیں لا سکے سامنے، پھر وہ ہمیں لانے پڑیں گے۔ یہ بڑا کلیئر میسج ہے کہ اگر آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے تو پھر ہم وہ حقائق لائیں گے سامنے جو ہم پہلے نہیں لا پائے۔